بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز صبح کے وقت قریش انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں نیند سے بیدار ہوئے۔ مکہ کے گلی کوچوں میں یہ خبر عام پھیل چکی تھی کہ رات کی تاریکی میں چھپتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ جب سرداران قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ بہت غضبناک ہو گئے۔ کھوجیوں کو اپنے ہمراہ لیا اور آپ کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب تلاش کرتے کرتے وہ غار ثور پر پہنچے تو کھوجیوں نے کہا، خدا کی قسم آپ کے مطلوبہ صاحب کا کھر اس سے آگے نہیں جاتا۔ وہ اپنے اندازے میں غلط نہ تھے، حقیقت یہی تھی جس کا انہوں نے قریش کے سامنے اظہار کر دیا تھا۔ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اسی غار میں تھے۔ قریش غار کے منہ پر کھڑے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے بچشم خود غار کے باہر قوم کے قدموں کی حرکت دیکھی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی طرف محبت و شفقت بھری نگاہ سے دیکھا تو صدیق اکبر نے تسلی دیتے ہوئے عرض کی، خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں روتا۔ یا رسول اللہ، مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ رسول اللہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اے ابوبکر گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، ان دو اشخاص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جن کا تیسرا خدا ہو؟ اسی وقت آپ دونوں نے یہ بات بھی سنی کہ ایک قریشی اپنے قوم سے کہہ رہا تھا، آؤ غار کے اندر جا کر دیکھتے ہیں۔ امیہ بن خلف نے اس سے مزاح کرتے ہوئے کہا، ارے اندھے، تم یہ مکڑی کا جالا نہیں دیکھ رہے جو اس نے غار کے منہ پر بن رکھا ہے؟ خدا کی قسم مجھے یہ جالا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا لگتا ہے۔ قریش نے سب قبائل میں اعلان کروا دیا جو مکہ اور مدینہ کے راستے کے دونوں طرف رہائش پذیر تھے، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ زندہ یا مردہ حالت میں ہمارے پاس لائے گا، ہم اسے 100 عمدہ نسل کے اونٹ بطور انعام دیں گے۔ سراقہ بن مالک نے جب 100 اونٹ کے ملنے کا سنا تو سراقہ کے منہ میں پانی بھر آیا اور لالچ نے دل کو جکڑ لیا۔ سراقہ تھوڑی دیر مجلس میں رہے۔ اہل مجلس جب کسی دوسری بات میں مصروف ہو گئے تو یہ چپکے سے وہاں سے کھسک گیا تاکہ اہل مجلس میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ سیدھا اپنے گھر پہنچا، لونڈی سے رازدارانہ انداز میں کہا کہ وہ میری اونٹنی تیار کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپاتے ہوئے مکہ سے باہر لے آئے۔ اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ ہتھیار لے کر گھروں کے پیچھے اس طرح نکلے کہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے اور ہتھیار گھوڑی کے پاس رکھ جائے۔ سراقہ نے اپنی زرہ پہنی، ہتھیار گلے میں لٹکائے، گھوڑی پر زین باندھی اور سوار ہو کر اسے سرپٹ دوڑا دیا تاکہ وہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکے اور اس طرح وہ قریش کے انعام کا مستحق بن سکے۔ سراقہ بن مالک اپنی قوم کے چند ممتاز شہ سواروں میں سے ایک تھا۔ دراز قد، گندے جسم، ماہر کھوجی اور راستے کی تکالیف پر صبر کرنے والا تھا، اور ان صفات کے ساتھ ساتھ وہ ایک عقل مند شاعر تھا اور اس کی گھوڑی بھی بڑی اصیل تھی۔ سراقہ بڑی تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ یک دم گھوڑی لڑکھڑائی اور یہ آنے واحد میں زمین پر گر گئے۔ انہوں نے اسے اپنے لیے اچھا شگون نہ سمجھا اور کہنے لگے، ارے یہ کیا ہو گیا؟ ارے گھوڑی تیرا بیڑا غرق۔ گھوڑی تیزی سے اٹھی اور سر پٹ دوڑنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ لڑکھڑائی۔ اس دفعہ انہوں نے اور زیادہ اپنے لیے برا شگون تصور کیا۔ اس دفعہ واپس لوٹنے کا ارادہ بھی کر لیا، لیکن 100 اونٹ کے لالچ نہ واپس جانے کے ارادے سے روک دیا۔ جس جگہ سراقہ کی گھوڑی لڑکھڑا کر گری تھی وہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں نشانہ بنانے کے لیے کمان ہاتھ میں لی، تیر چلانے لگا تو ہاتھ شل ہو گیا۔ گھوڑی زمین میں دھنسنے لگی اور وہاں سے زہریلا دھواں آسمان کی طرف بلند ہو گیا، جس سے اس کی اور گھوڑی کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ گھوڑی کو ایڑ لگائی تو وہ زمین میں دھنس گئی اور اس کے پاؤں زمین میں اس طرح پیوست ہو گئے جیسا کہ اس میں کیل ٹھونس دیے گئے ہوں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کی طرف دیکھا اور گریہ زاری کرتے ہوئے عرض کی کہ تم دونوں اپنے رب سے میرے لیے دعا کرو کہ وہ میری اونٹنی کو نجات دے دے۔ آپ میرا زادے راہ، ساز و سامان اور ہتھیار لے لیں۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ دونوں سے یہ عہد بھی کرتا ہوں کہ راستے میں آپ کے تعاقب میں جو بھی آ رہا ہوگا میں اسے واپس لوٹا دوں گا۔ دونوں نے ارشاد فرمایا، ہمیں تیرے زادے راہ اور ساز و سامان کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں البتہ لوگوں کو واپس لوٹا سکتے ہو۔ پھر رسول اللہ نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی گھوڑی آزاد ہو گئی۔ جب سراقہ واپس لوٹنے لگے تو دور سے آواز دی اور عرض کیا، اجازت ہو تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو آپ کو ناپسند ہو۔ پوچھا، کیا بات ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ کا دین غالب آ کر رہے گا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب میں آپ کی ریاست میں آؤں تو آپ میری عزت کریں گے اور یہ وعدہ مجھے لکھ کر دیں۔ رسول اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو حکم دیا تو انہوں نے ایک ہڈی پر یہ عہد نامہ لکھ کر ان کے حوالے کر دیا۔ جب وہ واپس لوٹنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ سراقہ نے حیران اور ششدر ہو کر پوچھا، کسرا بن ہرمز کے کنگن؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہاں، کسرا بن ہرمز کے کنگن۔ سراقہ واپس لوٹا، راستے میں اسے کچھ لوگ ملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ سراقہ نے ان سے کہا، لوگوں واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ، میں نے تلاش میں زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے، پاؤں کے نقوش کے بارے میں تم میری مہارت کو بھی جانتے ہو، مجھے ان کا کہیں کھوج نہیں ملا، تم اپنا وقت ضائع نہ کرو، میری مانو واپس چلے جاؤ۔ حالات نے پلٹا کھایا اور گردش ایام نے یہ موقع فراہم بھی کر دیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی تاریکی میں اپنے دشمن سے چھپتے ہوئے نہایت قسم پرسی کے عالم میں مکہ سے نکلے تھے، آج شاہانہ انداز کے ساتھ ہزاروں سفید تلواروں اور گندمی نیزوں کے جلو میں سردار اور فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ وہ سرداران قریش جنہوں نے تکبر اور نخوت کے ساتھ سرزمین عرب میں تہلکہ مچا رکھا تھا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ جان بخشی کی بھیک مانگنے لگے۔ سراقہ بن مالک نے اپنی سواری تیار کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے چل دیے تاکہ آپ کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرے اور 10 سال پہلے جو تحریری پروانہ اس کے پاس موجود تھا وہ پیش کر کے امان حاصل کر سکے۔ سراقہ کہتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، میں نے تحریری پروانہ دکھاتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، میں سراقہ بن مالک ہوں، یہ آپ کا میرے ساتھ تحریری معاہدہ ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، سراقہ میرے قریب آ جاؤ، آج عہد و پیمان کے ایفا کا دن ہے۔ میں آگے بڑھا اور آپ کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ سراقہ بن مالک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جوار رحمت میں بلا لیا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، یہاں تک کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا دور آیا۔ مسلمان قلعوں کو فتح کرتے، لشکروں کو شکست سے فاش دیتے، شاہی تختوں کو پامال کرتے اور مالی غنیمت سمیٹتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ پورا ایران فتح کر لیا۔ ایک روز سپہ سالار لشکر اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد ایران پر فتح کی خوشخبری لے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ بیت المال کے لیے غنیمت کا 5واں حصہ بھی تھا جو ایران کے مجاہدین اسلام کے ہاتھ لگا تھا۔ جب مال غنیمت حضرت عمر کے سامنے رکھا گیا تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں شاہ ایران کا وہ تاج بھی موجود تھا جس میں قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے، شاہ ایران کا وہ لباس بھی تھا جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا، اور وہ قیمتی پٹی بھی تھی جس پر لال و جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ سونے کے 2 کنگن بھی مال غنیمت میں موجود تھے۔ اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ بن مالک کو اپنے پاس بلایا، شاہ ایران کا لباس اسے پہنایا، کمر پر پٹی باندھی، سر پر تاج رکھا اور ہاتھوں میں کنگن پہنا دیے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم نے سراقہ کی طرف دیکھ کر خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، واہ واہ، ارے بنو مدلج کا ایک بدوی، اس کے سر پر شاہ ایران کا تاج اور ہاتھوں میں کنگن، اس شاہ خسروانہ کے کیا کہنے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی مکمل ہوئی۔